إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا. ہمارے درمیان یا دنیا میں پچھلے رمضان بہت سارے لوگ موجود تھے جو اس سال رمضان کو نہیں پا سکے، لیکن رب کائنات نے ہمیں وہ موقع عنایت فرمایا اور رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑی ہمیں میسر دی. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن جو خود ہدایت ہے وہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی ہدایت ہے، وہ مہینہ بھی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان میں روزہ مقرر کیا اور دیگر عبادتیں مشروع کی تاکہ یہ رمضان لوگوں کی تربیت کر سکے کہ اس ایک مہینے میں انسان عبادت کر کے اور تربیت حاصل کر کے اس کے علاوہ بقیہ 11 مہینے اسی اعتبار سے گزار سکے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا یہ پریکٹس سیزن رکھا کہ اس میں انسان پریکٹس کر کے اپنی تربیت کر کے
جو دیگر 11 مہینے بچتے ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین کی ویسی ہی عبادت کرتا رہے۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت اور تقوی دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بالکل یہی چیز اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیوں فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے کو تمہارے اوپر بھی فرض کیا، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کیا لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن بندے کو متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کہتے ہیں انسان کا گناہوں سے رک جانا، اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے روک لینا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس سے بدلے کی ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، اور اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے تمام قسم کے گناہوں سے رک جانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں کہ آخر تقوی کسے کہتے ہیں؟ بڑے اچھی مثال انہوں نے بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ایسے راستے سے گزرو جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہو، تم وہاں سے کیسے گزرو گے؟ تو اس انسان نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ میں وہاں سے گزروں گا اپنے پورے کپڑے کو سمیٹ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کپڑا ان کانٹوں میں پھنس جائے اور میں اس میں الجھ جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل یہی مثال تقوی کی ہے۔ تم دنیا میں رہتے ہو، دنیا میں تمہیں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، گناہ کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں، غرض ہے کہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ انسان گناہ کر بیٹھے، لیکن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے گزر جاتا ہے، دنیا میں انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ یہی تقوی ہے اور وہی انسان متقی بن جایا کرتا ہے۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اسی لیے تاکہ انسان متقی بنے، پرہیزگار بنے، گناہوں سے بچنے والا بنے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کی وصیت صرف امت مسلمہ کو نہیں کی، پچھلی جتنی امتیں تھیں سب کو اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جتنی امتیں گزرے ان کو بھی حکم دیا اور تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسے ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اور جب ایک انسان رب کی عبادت کرتے ہوئے تقوی اختیار کرتا ہے، تمام قسم کی برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، اسے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ولی بنا دیتا ہے، وہ ولی اللہ بن جایا کرتا ہے۔ آج کے ڈھونگی ولیوں کی طرح نہیں کہ جن کو لوگ ولی بنائے، جن کو اللہ ولی بنائے وہ اصل ولی ہیں، اور اللہ ولی انہیں کو بنایا کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو ولی اللہ اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ رب العالمین
جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان عبادتوں کے بدلے میں انہیں جنت دے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کو جنت کا وارث بنا دے گا، اور وراثت مفت میں ملا کرتی ہے، بغیر محنت کے ملا کرتی ہے۔ ایک انسان جو وراثت پاتا، اپنے باپ دادا کی جائیداد پاتا، اسے بغیر محنت کے ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے عمل کی وجہ سے جنت نہیں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جنت دے گا اور مفت میں جنت دے گا۔ اس لیے ایک انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، وہ چند دن کی زندگی لے کر کے آیا ہے، اس کی زندگی لمیٹڈ ہے، اور وہ لمیٹڈ اعمال لے کر کے جائے گا، اور لمیٹڈ اعمال کے بدلے اللہ رب العالمین انلمیٹڈ زندگی اور انلمیٹڈ اس کو نعمتیں وہاں پر فراہم کر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ کن کو؟ جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے روزے کو مقرر کیا تاکہ لوگ روزہ رکھ کر کے رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، رب العالمین سے ڈریں، خوف کھائیں، اور اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرنے کی اس سے امید رکھیں۔ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کے لیے، رب سے ہمارا رشتہ جوڑنے کے لیے، رب سے ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، رب العالمین کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے، اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کو بتلائیے، انہیں تبلیغ کیجئے۔ اور جب ایک انسان تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا، اسے بے انتہا تکالیف میسر ہوتی ہیں، لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ایک انسان کا رشتہ رب العالمین سے مضبوط ہوگا، اللہ سے اپنے تعلق اس کا مضبوط ہوگا، تو اس بنا پر وہ صبر کرے گا، اللہ سے بہتر جزا کی امید کرے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت دینے کے لیے تیار کیا اور کچھ ایسے اعمال بتلائے کہ آپ یہ اعمال کیجئے اور اس کے بعد آپ دعوت دیجئے۔ کیا فرمایا سورہ مزمل میں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں خاص طور سے بیان فرمائی کہ ان 3 چیزوں کو انسان اختیار کر لے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ قیام اللیل کیجئے، رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، رات میں نمازیں پڑھیے۔ وہی قیام اللیل جسے تراویح کہا جاتا ہے، وہی قیام اللیل جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے۔ 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ کہ آپ قیام اللیل کا اہتمام کیجئے، تراویح تہجد کا اہتمام کیجئے۔ دوسری چیز آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ تیسری چیز آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جن اعمال کے ذریعہ نبوت کے لیے تیار کر رہا ہے، رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ان تینوں اعمال کو اکٹھا کر کے رکھ دیا اپنے بندوں کے لیے۔ جس چیز پر نبی کی تربیت کی جا رہی ہے، اسی چیز پر عام مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جیسے تمہارے نبی رات میں قیام کیا کرتے تھے، تم بھی رات میں تراویح کی نماز ادا کیا کرو۔ جیسے تمہارے نبی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تم بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جیسے تمہارے نبی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تم بھی اللہ کا ذکر کرو۔ جن اعمال کے ذریعے نبی کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، انہی اعمال کو عام مسلمانوں کے لیے مقرر کیا تاکہ ایک مسلمان بھی اپنی تربیت کر سکے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان میں تمام اعمال کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔
اسی لیے جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اپنی بہترین تربیت کرے، اپنے آپ کو بنائے سنوارے، رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے۔ ایسے ہی رمضان آتا ہے ہمارے تربیت کرنے کے لیے اور ہماری خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ انسان کا نفس ایسا ہے، اس کے خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین رمضان میں روزہ کو فرض کر کے انسان کے خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ کھانا کھا لے، پانی پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ انسان اپنے خواہش کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، اپنے آپ کو اپر کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے کا سامان بھی رکھ دیا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان تمام حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتا ہے، ویسے ہی حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے، اپنے خواہش کو ایک حد میں رکھے۔ اور ایسے ہی ایک انسان کی اس بات کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ وہ حلال رزق کے ہوتے ہوئے بھی حلال رزق نہیں کھاتا ہے، ویسے ہی حرام رزق سے بھی پرہیز کرے۔ جب بھی کھائے حلال رزق کھائے، حلال رزق موجود نہ ہو بھوکا رہ لے لیکن حرام کی طرف نہ جائے۔ ایک انسان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ خالی پیٹ رہے لیکن حرام مال کی طرف ہرگز نہ جائے۔ پیٹ کی آگ بہت خطرناک چیز ہوا کرتی ہے، انسان پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کیا سے کیا کر جایا کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں رب العالمین نے روزے کو فرض کیا اور بھوکے رہنے کی پریکٹس کروائی، بھوکے رہنے کا عمل ایسا مقرر کیا کہ انسان جان جائے کہ وہ حلال رزق ہی کھائے گا، حرام سے پرہیز کرے گا، اور اگر حلال موجود نہیں ہے تو حرام کی طرف نہیں جائے گا بلکہ بھوکا رہ لے گا۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرنے آتا ہے۔ ایسے ہی رمضان ہماری تربیت یہ بھی کرتا ہے کہ ہم روزہ رہتے ہیں، روزہ رہتے ہوئے ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ویسے ہی روزے کے علاوہ بھی تمام قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جو انسان روزہ رہ کر کے بھی گناہوں سے پرہیز نہ کرے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان روزہ رہے اور روزہ رہ کر کے بھی وہ جھوٹ بولے، روزہ رہ کر کے بھی وہ گناہ کا کام کرے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان بھوکا رہے پیاسا رہے اللہ اس کا بدلہ بھی نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین انسان کو روزے کا بدلہ تبھی دے گا جب ایک انسان روزہ رکھے، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے، تمام قسم کے گناہوں سے بچا کر کے رکھے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، زبان کا اچھا استعمال کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی بھی طرح کی برائی نہ کرے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ کر کے گناہ سے پرہیز کر سکتے ہیں تو ہم روزہ کے علاوہ، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں گناہ سے پرہیز کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ روزہ تو انسان کے اندر کی گندی عادتوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان جو دن میں روزہ رکھتا ہے، دن میں تمام حرام کاموں سے بچا رہتا ہے، تمام برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، وہی انسان روزہ کھولنے کے بعد پھر سے برائی میں پڑ جاتا ہے، پھر سے گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور انسان کے اندر کی جو سب سے گندی عادت ہے وہ نشہ کی عادت ہے۔ انسان دن بھر نشہ نہیں کرے گا، گٹکا نہیں کھائے گا، سگریٹ نہیں پیے گا، لیکن افطار کرنے کے بعد اس کے منہ میں گٹکا موجود ہوتا ہے، وہ سگریٹ پینے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے 13 گھنٹے 14 گھنٹے روزہ رکھنا مقرر کیا۔ جو انسان 13-14 گھنٹے بغیر نشہ کے گزار سکتا ہے وہ دن کے یا رات کے بقیہ اوقات بھی بغیر نشہ کے گزار سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے رب العالمین سے ڈرے، روزے کا اصل مقصد اسے حاصل ہو، تقوی اسے حاصل ہو جائے، تب انسان گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ روزہ رکھ کر کے ہم اپنے زبان سے گناہ نہیں کرتے ہیں، اپنے نگاہ سے گناہ نہیں کرتے ہیں، اپنے نگاہ سے خطا نہیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو غلط کام میں استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے پیر کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم روزہ ہیں۔ لیکن کیا روزہ کے بعد ہم آزاد ہو جاتے ہیں؟ روزہ کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ رمضان تو تربیت کرنے کے لیے آیا کہ جیسے ہم نے اپنے تمام اعضاء کو رمضان میں روزے کی حالت میں تمام برائیوں سے بچا کر کے رکھا، اس کے بعد بھی روزہ مکمل ہونے کے بعد بھی یا افطار
بیماری کے بعد بھی ہم اپنے تمام اعضاء کو، اپنے بدن کے تمام اعضاء کو تمام قسم کے گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ اگر یہ چیز لوگوں کو میسر ہو رہی ہے، لوگ برائی سے بچ رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے تمام گناہوں سے اجتناب کیا جا رہا ہے، تب تو روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، تب تو اللہ رب العالمین کے بیان کے مطابق انسان کے اندر تقویٰ موجود ہے، انسان متقی ہے۔ لیکن اگر انسان رمضان میں بھی گناہ کرے، اللہ اکبر، رمضان میں بھی گناہ کرے، دیگر مہینوں میں گناہ ضرور ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے، اس کی سنگینی انتہائی حد تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو سکتی ہے۔ تمام قسم کی برائیوں سے اجتناب تو ان کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، گویا کہ وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں، جو طاقت ہونے کے باوجود، بالغ ہونے کے باوجود، صحیح سلامت ہونے کے باوجود، عاقل ہونے کے باوجود، ان کی عقل سلامت ہے، ان کے پاس طاقت موجود ہے، ایسے لوگ بھی اگر روزہ نہ رکھیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جلد ہی رب کائنات ان کی باز پرس کرے گا، ان سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں تمام چیزیں میسر کی تھی، مگر افسوس تم نے میرے کہنے پر میرا حکم مانتے ہوئے تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے میرا حکم نہیں مانا۔ رب کائنات سوال کرے گا۔ یعنی رمضان جو ہمارے درمیان آیا ہے ہماری ایسی تربیت چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ اور رمضان میں انسان کو عبادت کی طرف ابھارا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب رمضان کی رات آتی ہے فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے وہ لوگوں جو نیکیاں کرنا چاہتے ہو، جو نیکیاں کرتے آئے ہو اور اب بھی نیکیاں کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ نیکیاں کرنا شروع کر دو، رمضان کا موسم بہار آ چکا ہے۔ دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر، اے وہ لوگوں جو اب تک گناہ کرتے آئے ہو، گناہ میں مبتلا تھے، ہر قسم کے گناہ کر رہے تھے، اب تو باز آ جاؤ، اب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو گناہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے آواز لگاتے ہیں، گویا کہ رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے جاؤ، جلدی کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جو زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے رب العالمین نے منع کیا ان سے باز رہتے ہیں، ان کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ یعنی رمضان ہمارے بیچ آتا ہے ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ ایسے ہی رمضان ہمارے درمیان آتا ہے، ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم لوگوں سے ہمدردی رکھیں، ان کے خیر خواہ بنیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہم صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، ہماری کیا حالت ہو جایا کرتی ہے۔ رمضان اسی لیے آتا ہے، روزہ اسی لیے مقرر کیا گیا تاکہ ہمارے دل میں غریبوں کا احساس ہو، غریبوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہو کہ جو لوگ بغیر کھائے پورا دن گزار دیا کرتے ہیں وہ کیسے دن گزارا کرتے ہوں گے۔ ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ڈھال ہو جایا کرتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے وہ اپنا پورا دن پوری رات کیسے گزارا کرتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں لوگوں کے لیے، ہمارے دل میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، خیر خواہی پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان ہمارے درمیان آتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اسی لیے رمضان میں کیا گیا صدقہ دوسرے مہینوں کی طرح صدقہ کی طرح نہیں ہے، رمضان میں کی گئی عبادت دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، رمضان میں کی گئی قرآن کی تلاوت دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، رمضان میں رکھا گیا روزہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں سے، ان ثواب سے، اس نعمت سے محروم ہیں۔
وہ اس پر غور نہیں کر رہے۔ رب العالمین نے ہمیں نعمت کا موسم بہار دیا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، رب العالمین کی بندگی کریں، اور رب العالمین نے تو ہم سے وعدہ کر رکھا ہے تم ایک نیکی کرو ہم اس کو بڑھا کر کے 700 گنا نیکی کر دیں گے۔ رب العالمین کا عظیم وعدہ ہے کہ ایک انسان نیکی کرے تو صحیح، وہ میری عبادت کرے تو صحیح، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کر کے اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے جب بھی ہم رمضان کا مہینہ پائیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، اور رمضان میں جو چیز فرض ہے وہ روزہ تو ہم بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ رب العالمین ہم سے روزہ کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ دیگر نیکیوں کے بارے میں سوال کرے نہ کرے وہ الگ چیز ہے، وہ نفل نیکیاں ہیں، لیکن جو رب العالمین نے فرض کیا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کہ ہم نے روزے کو فرض کیا تھا، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے لوگوں سے بہانے کیوں بنائے، آج مجھ سے کیا بہانہ بناؤ گے، بتاؤ آج تم مجھ سے کیا کہو گے، اس وقت ہم سے کوئی بھی جواب نہیں بنے گا۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔